الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن مضامین کو بار بار ارشاد فرمایا ہے ان میں ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی اس میں یقیناً اللہ سے ملاقات ہے، اور 28 مرتبہ اللہ نے قرآن میں لوگوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تم کسی صورت میں بھی اللہ سے ملاقات ختم نہیں کر سکتے۔ ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے اور اللہ بچا کر رکھے وہ شخص جس پہ خدا کی لعنت پڑے گی، اور وہ شخص جس کی عاقبت برباد ہو جائے گی وہ ایسا آدمی ہے جس سے خدا کی ملاقات نہیں ہوگی۔ اس لیے جس بات کو 28 مرتبہ کہا گیا، اب بھی کسی کی آنکھیں نہ کھلیں اور کوئی آدمی اللہ سے ملاقات کی تیاری نہ کرے تو اسے خود سوچ لینا چاہیے کہ وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ پچھلے بیان میں ہم نے آیات کو گنوانا شروع کیا تھا اور سورہ رعد تک پہنچے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یفصل الآیات، اور اللہ اپنے ہونے کی نشانیاں تمہیں بار بار بہت تفصیل سے سمجھاتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید کہ تم لوگ اللہ سے ملاقات کا یقین کر لو۔ اللہ اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو بار بار سمجھاتا ہے۔ یہ موسم اللہ کی طرف سے ہیں، یہ چیزیں خدا کی جانب سے ہیں، اختلاف زبانوں کا اللہ کی جانب سے ہے۔ پہاڑ کے ایک طرف کچھ زبان بولی جاتی ہے، پہاڑ کے دوسری طرف کچھ زبان بولی جاتی ہے۔ جو لوگ میڈیکل کو پڑھے ہوئے ہیں اور وہ بچے کے متعلق جانتے ہیں کہ اس کا آغاز اور وہ مراحل جن سے بچہ گزر کے اس دنیا میں آتا ہے، ان میں سے ایک ایک مرحلہ اب میڈیکل نے دیکھا، دریافت کیا، اس پہ بحث اور تحقیق کر لی۔ اللہ کی یہ نشانیاں اللہ کہتا ہے میں بار بار لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اس لیے کہ بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تمہیں اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ تم نے اللہ سے ملنا ہے۔ کفار مکہ اس بات پر اڑے ہوئے تھے کہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار عقل کی مثالوں سے سمجھایا، اور اللہ نے کہا کہ تم سوچو کہ جو تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کون سا دشوار ہے۔ پھر اللہ اس طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کما خلقناکم، جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا بالکل ٹھیک اسی طرح ہم تمہیں لوٹا لیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی جو کمر کی ہڈی ہے اس کا جو آخری مہرہ ہے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو وہ آخری مہرہ ایک ذرے کی صورت میں بھی رہ جائے تو اللہ اس کو لوٹاتا ہے اور اللہ اس کو باقی رکھتا ہے۔ کچھ چیزیں جن کا تعلق عالم امر سے ہے،
کچھ چیزیں جن کا تعلق عالم الغیب سے ہے، کچھ چیزیں جن کا تعلق کسی اور دنیا سے ہے۔ اگر انسان اس کا انکار ہی کر دے تو ایک الگ بات ہے، مگر انبیاء علیہ السلام جو اس بارے میں خبریں دیتے ہیں، اگر وہ خبر صحیح واسطوں سے ہم تک پہنچے تو پھر انکار کی ایماندار آدمی کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ملاقات اور جنات آپ کی خدمات میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو منع کروں گا کہ وہ ہڈی کو ناپاک نہ کرے۔ اس لیے ہڈیوں کو ناپاک کرنا، کوئی بھی ہڈی ہو، منع فرمایا کہ اس کو ناپاک نہ کرنا، کسی ایسے مقصد کے لیے استعمال نہ کرنا جو ناپاکی ہو۔ اور آپ نے فرمایا جنہوں نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی امت کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ جنات کی خوراک ہڈی ہے، اس لیے ہڈی کو ناپاک نہ کرنا۔ جنات نے کہا کہ حضرت ہماری خوراک پاتھیاں ہیں، ہماری خوراک گوبر کو جب خشک ہو جاتا ہے اور اس کی پاتھی بن جاتی ہے اور اسے جلایا جاتا ہے، اپنی امت سے کہیے کہ اس کو ناپاک نہ کریں کہ یہ ہماری خوراک ہے۔ اب بہت سے لوگ سوچتے ہیں اچھا یہ کیسے خوراک ہے؟ بھیا ایسے ہی خوراک ہے جیسے تمہاری خوراک شہد کی مکھی کی قے ہے، جب اس کا معدہ بھر جاتا ہے تو وہ قے کر دیتی ہے اور وہ قے شہد کی صورت میں سامنے آتی ہے، ہر کوئی اسے کھاتا ہے۔ تو تغیرات اور انقلابات جو عالم باطن میں ہوتے ہیں وہ عجیب و غریب چیزیں ہوا کرتی ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ یہ جو پاتھیاں ہیں اور یہ جو ہڈیاں ہیں ان کو خراب نہیں کرنا، ان کو ناپاک نہیں کرنا۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے وہ گناہ ہے کیونکہ وہ جنات کی خوراک پر پابندی لگاتا ہے، اسے ناپاک کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا کہ ایک شیشی ہے اور ایک میڈیکل ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اس شیشی میں اگر دنیا کی 1 ارب آبادی ہے تو وہ آسانی سے اس شیشی میں اس کے ابتدائی مرحلے کو شامل کر سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر انسان کا اصل مادہ، وہ جرم جس سے انسان بنتا ہے، وہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ریڑھ کا آخری موہرا، ریڑھ کی ہڈی کا، یہ اللہ اسے محفوظ کر دیتا ہے اور اس سے پھر تم قیامت میں دوبارہ کھڑے کیے جاؤ گے۔ اب یہ تحقیق ڈاکٹرز کریں اور شیشی دکھائیں تو قابل قبول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کی ایک بات ارشاد فرمائیں تو پھر معلوم نہیں عقل کو کیا ہو گیا ہے۔ اس لیے عقل کوئی آخری حل نہیں ہے۔ عقل خود حیران ہوتی ہے جب وہ عالم غیب پہ نظر کر سکتی ہے، عقل اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی جس کے ذریعے اللہ نے انسانوں کو امتحان میں ڈال دیا ہے۔ ایک زمانہ ایسا گزرا انسانوں پہ جب انہیں خواب نہیں آتے تھے، پھر ایک واقعہ ایسا ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسانوں کو خواب کے ذریعے رہنمائی کروں گا، چنانچہ وہ اب تک ہوتی ہے۔ لوگ مختلف خواب دیکھتے ہیں، زندگی کا، موت کا، ترقی کا، تنزلی کا، اور ہر آدمی کے ساتھ یہ پیش آتا ہے۔ یہ اللہ نے عالم امر، اللہ نے عالم غیب کا ایک دروازہ کھول دیا۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ ہم اپنی نشانیوں کو لوگوں بیان کرتے رہتے ہیں، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے یقیناً ہم سے آ کر ملنا ہے۔
اسی لیے سورہ کہف میں فرمایا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس انسان کا ایمان ہو کہ اس نے اللہ سے جا کر ملنا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ نیکی کے اعمال کرے۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ سے ملنا ہے تو نیکی کے اعمال کرو۔ اللہ کی ملاقات تو بہت بڑی بات ہے۔ خدا بار بار کہتا ہے کہ ڈرو میری ملاقات سے، میں تم سے پوچھوں گا، میں تمہیں انعام دوں گا، میں تمہیں سزا دوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں گناہ سے بچنے کے لیے اور بچانے کے لیے صرف ایک چیز ہے، اور وہ آخرت اور حساب ہے، اللہ سے ملاقات ہے، اللہ کے دیدار سے محرومی، والعیاذ باللہ۔ حسن سے جی نہیں بھرتا، اور بےہودہ چیز رویت میں آ جائے تو مڑ کے دیکھتا نہیں۔ حسن بار بار پیاس کو پیدا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھتا ہے ایک حسین اور خوبصورت چیز کو، دل کہتا ہے پھر دیکھ، پھر دیکھ، پھر نگاہ اٹھا، پھر نگاہ اٹھا۔ یہ حسن ہے، فطرت میں اللہ نے اس کی کشش رکھی ہے، اور کسی غلط چیز کو دیکھ لے تھوکتا بھی نہیں ہے، اس کے تصور سے بھی گھبراتا ہے، اور سب سے زیادہ حسن پروردگار عالم میں۔ معروم نے مثنوی میں بہت اچھی مثال دی ہے۔ ہم نے اپنے قدیم لٹریچر کو اور بزرگوں کی چیزوں کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے، اس لیے اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتا۔ اے بھیا پڑھنا چھوڑ دیا ہے، نہیں وقت ملا تو ان لوگوں کی مجلس تو نہ چھوڑو جو حکمت کی باتیں بیان کرتے ہیں، جن پہ اللہ نے علم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی دی۔ معروم نے مثنوی میں ایک بڑی اچھی مثال دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گارے کا ڈھیر بنوایا، مٹی اور پانی کو مکس کر کے فرشتوں نے گارے کا ایک ڈھیر بنا دیا۔ اور تم مثال سے یوں سمجھو کہ اللہ نے اس گارے کے ڈھیر پر حسن کو چھڑک دیا۔ جیسے ماں روٹی پکاتی ہے، یا جیسے تنور میں روٹی لگتی ہے، آٹے کا ایک ڈھیر ہوتا ہے، اور ماں اس میں اپنے حساب سے ایک پیڑا الگ کرتی ہے، ایک روٹی کا آٹا الگ کر کے اسے روٹی پکا دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالی نے ایسے کیا اور حسن کا حکم دیا کہ چھڑکاؤ کرو۔ اب جب بھی کوئی آدمی بنتا ہے، فرشتے اس پیڑے کو لے لیتے ہیں، اور اس کے حصے میں جتنا حسن کا چھڑکاؤ آتا ہے اتنا ہی وہ خوبصورت ہو جاتا۔ اس لیے حسن بار بار طلب، پیاس پیدا کرتا ہے، اور حسن نہ ہو، کوئی دوسری مرتبہ دیکھنا تو درکنار سوچنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ جو چیز ہے نا حسن کی طلب اور کشش، سب سے زیادہ اللہ نے اپنے حصے میں رکھی۔ اس لیے اہل ایمان بار بار اپنے پروردگار کو دیکھیں گے، بار بار، اور ایسا نشہ ہے۔ یہ ان سے پوچھو جو فلمیں دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا منظر آتا ہے کہ جو کرسی پہ بیٹھا ہوا دیکھتا ہے، پلنگ پہ ایج پہ آ جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ بالکل اسی طرح حق تعالی شانہ کو جب دیکھے گا، حیران اور مبہوت اور سجدے میں گر پڑے گا، اور ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں سال ٹائم اس کے لیے یکساں ہو جائے گا۔ وہ اس حسن کی رویت کے بعد مست ہو جائے گا حسن کی دنیا میں کہ کیا بات ہے میرے پروردگار کی۔ اللہ اس دن کے لیے کہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو گو اگر تمہیں یقین ہے نا کہ میں تم سے ملوں گا، اس دن کے لیے اچھے اعمال کرو، میرے پاس اچھے اعمال لے کے آؤ۔
اللہ تو اللہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کہ دنیا سے جو لوگ گزر گئے سوائے ظالموں کے، پرسنل جو آپس کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، منع فرماتے تھے کہ دنیا سے جو گزر جائے نا اس کو برا بھلا نہ کہنا. آپ نے فرمایا کہ افضوا الی ما قدم، جو اعمال کرتے رہے اس کے انجام کو آپ پہنچ گئے، مت برا کہو اپنے مردوں کو جو دنیا سے گزر گئے. اس لیے کہ وہ جس جگہ پر پہنچے ہیں وہاں ان کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہوگا یا نہیں ہو رہا ہوگا ہم نہیں جانتے. قرطبی رحمۃ اللہ علیہ التذکرہ ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے، اس میں وہ لائے ہیں مستدرک حاکم کے حوالے سے کہ ایک آدمی نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو برا کہا، تو انہوں نے کہا بس کر، چپ ہو جا، نہ کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں تو تکلیف دے رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ حضرت کے داماد تھے. یہ چیزیں پہنچتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو امت کے اعمال پیر اور جمعرات 2 دن پیش کیے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے لوگوں کے برے اعمال دیکھتا ہوں، میں ان کے لیے استغفار کروں گا، اور جو اچھے اعمال دیکھوں گا تو میں خوش ہوں گا کہ میری امت کتنے اچھے کاموں میں مصروف ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے انتقال ہو گیا. بہت گہرے دوست تھے. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، میرے یہ اعمال میرے دوست وہاں دیکھیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ عبداللہ ابن رواحہ کے پاس میرے کسی غلط حرکت کی رپورٹ پہنچے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری روح جب جاتی ہے تو وہ اتنے خوش ہوتے ہیں عالم ارواح میں، اس کے اعزاء، اس کے دوست، کہ اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا، فلاں کی شادی ہو گئی، فلاں کی رشتہ داری کیسی، فلاں نے کیا نیکی کا کام کیا. حتیٰ کہ دوسرے رشتہ دار دوست کہتے ہیں کہ اسے آرام کرنے دو، ابھی تو یہ روح آئی ہے، ابھی ذرا سکون کرنے دو، ابھی یہ بہت مشکل مرحلے سے آئی. آدمی کی اگر فطرت ٹھیک ہو نا تو یاد رکھو موت کوئی بڑی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. یہ تو رونا دھونا جدائی کا غم ہے بس، کہ آپ چلے گئے، اب آپ سے کب ملاقات ہوگی، کب حاضری ہوگی، کب آؤں گا، کہاں قبر ہوگی، بس یہ ان چیزوں کا رونا دھونا ہے. باقی موت وہ تو اصل ہے، زندگی اصل نہیں ہے. موت اصل، اندھیرا اصل ہے، روشنی اصل نہیں. سمجھے؟ پیاس اصل ہے، پانی اور شربت اصل نہیں ہے. پیاس چاہیے، اندھیرا چاہیے، اس سے انسان کی اندر کی قوتیں بیدار ہوتی ہیں، اور جو چیلنج اللہ دیتا ہے انسان اس کو بیٹ کرتا ہے. تو شبا فریدی چراغا فریدم، آپ نے رات پیدا کر دی تھی، تاریکی ہو گئی تھی کائنات میں، لیجئے میں نے چراغ بنا کے دکھا دیا کہ اس تاریکی کو ختم کروں. میں نے یہ کاوش کر لی، آپ نے وہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا. اچھا آپ نے پیاس پیدا فرما دی تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھیے میں زمین کے تہہ سے پانی لے آیا ہوں. جتنے چیلنجز دنیا میں انسان کی زندگی میں آتے ہیں انہیں بیٹ کرنا ہے. بیٹ کرنا ہے تو جینا ہے، بیٹ کرنا ہے تو زندگی کا حق باقی ہے، بیٹ کرنا ہے تو جینے کا حوصلہ باقی ہے. اگر نہیں ان چیلنجز کو بیٹ کرنا، ان کو نہیں ختم کرنا، تو تمہیں زندہ رہنے کا حق کس نے دیا ہے؟ مرو، قبروں میں جاؤ. زندگی ہے ہی اسی لیے کہ انسان اسے اپنے گھر کی لونڈی بنا کر رکھے. زندگی ہے ہی اسی لیے کہ اپنی رانوں کے نیچے رکھے کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، جو میں نہیں چاہوں گا نہیں ہوگا. یہ انسانی اعمال، یہ دنیا اہل ہمت سے قائم،
یہ دنیا دل والوں سے قائم ہے، یہ دنیا ان لوگوں سے قائم ہے جن لوگوں نے پہاڑوں کے ٹکڑے اور کاش اس کی کر کے دکھا دیا کہ یہ چیلنج تھا، یوں بیٹ کیا ہے۔ اس لیے آپ میں سے ممکن ہے کسی نے انگلش لٹریچر پڑھا ہو، ایسے ہی ایک فکرہ یاد آ گیا، کسی نے پوچھا، انگلش بہت بڑے رائٹر تھے، اچھا آ جائے گا نام یاد ان سے کسی نے پوچھا تمہاری ترقی اتنی کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا شیکسپیئر جہاں چھوڑ کے گئے تھے نا انگلش لٹریچر کو، میں ان کے کندھوں پر کھڑا ہو کے پھر اپنی دنیا بنا رہا ہوں۔ ایک نسل کام کرتی ہے، دوسری نسل آگے بڑھاتی ہے، تیسری نسل ایسے بڑھاتی ہے، اور اسی طرح تنزل ہوتا ہے، ایک رخنا ہوتا ہے۔ شاید رسل نے کہا تھا، برٹرینڈ رسل نے، یا کسی اور نے، لیکن بہرحال اس سے بات بہت اچھی۔ یہی ہوتا ہے دنیا میں، اسی لیے اللہ کہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تمہیں چاہیے کہ نیک عمل کرو کیونکہ تم نے اللہ سے ملنا ہے۔ پھر اللہ ایک نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ مِنْ قَوْمِهِ، اس قوم کے سردار بولے، اور انہوں نے کیا کیا، الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے دیکھو ان کافروں کا جرم کیا گنا ہے۔ اللہ نے کہا کچھ تو اس قوم میں ایسے تھے بڑے امیر لوگ، سرے سے مجھے مانتے ہی نہیں تھے کہ اس کائنات کا کوئی خالق و مالک ہے بھی یا نہیں، بہت کم شرک کرتے ہیں اللہ کی ذات میں، صفات میں، لیکن سرے سے خدا کا منکر ہو جائے بہت کم کافر ہوتے ہیں۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی مرحلہ ایسا آتا ہے جب عالم غیب میٹا فزکس منواتی ہے کہ میرا وجود ہے، لیکن کبھی وہ مرحلہ آ جائے جب زندگی گزر جائے تو وائے نادانی کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا خواب تھا جو کچھ کے دیکھا اور جو بھی سنا افسانہ۔ اس لیے اللہ کہتا ہے ایک قوم، اس قوم میں ایک گروہ ایسا تھا، اور دوسرا جرم کذبوا بلقاء الآخرہ، وہ میری ملاقات کا انکار کرتے تھے، ملنا نہیں چاہتے تھے مجھ سے۔ یہ جو لقاء آخرت ہے نا، یہ جو اللہ سے ملنا ہے نا، جو اس کا انکار کرتا ہے وہ ایسی بدیہی حقیقت کو جھٹلانا چاہتا ہے جیسے کوئی سمجھ نہ پائے کہ آسمان کیا ہے، اس کی طرف سے کیا معذرت کریں۔ اللہ نے پھر وہ جرم گنوایا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے ملنے کے لیے اس کو کوئی تڑپ نہیں تھی۔ یہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی دعا کے آخر پہ جو آیا ہے نا کہ ورزقنی شوق لقائک، اللہ میرے دل میں تڑپ پیدا فرما دے کہ میں تیری خدمت میں حاضر ہوں۔ مومن کی یہ تڑپ کہ اللہ کو دیکھوں، اللہ سے ملوں، لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہوتا ہے زندگی میں، جب سوچتا ہے جب اضافہ، جب سوچتا ہے جب اضافہ، رو دیتا ہے کہ کس دن آپ کی ملاقات ہوگی، کس دن آپ کو بتاؤں گا کہ میرا ناحق خون کیا گیا ہے، کس دن میں آ کے کسی کی شکایت کروں گا کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب اس بچی سے پوچھا جائے گا جو زندہ درگور کر دی گئی تھی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، لوگوں یہ کیا کس گناہ میں ماری گئی تھی یہ لڑکی؟ وہ ملاقات ہے اللہ، خدا پوچھے گا، اس لیے کہ اس نے اختیار دے دیا ہے۔ یہ اختیار اس بات کا تقاضا رکھتا ہے کہ انسان اپنی طاقت کو استعمال کرے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ لوگوں دیکھو وہ دن آنے والا ہے، کذبوا بلقاء الآخرہ، اور جو لوگ تھے وہ میری ملاقات سے انکار کرتے تھے۔ گناہ سے سب سے بڑی قوت جو بچاتی ہے وہ یہ یقین ہے کہ میں نے اپنے مالک سے ملنا ہے، اللہ سے ملنا ہے۔ اور دنیا میں اسی لیے اللہ نے اپنی زیارت نہیں رکھی کہ بن دیکھے کی کشش شدید ہوتی، جس کو نہ دیکھا ہو نہ اور نہ ملا ہو، اور اس کے حسن کے چرچے اور اس کی مہربانیاں سنی ہوں، اتنی زیادہ کشش شدید سے شدید تر ہوتی ہے کہ ملاقات کب ہوگی، ملیں گے کب۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مجھے اپنے شیخ
حضرت خواجہ فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ سے ملنے کا بڑا شوق تھا۔ میں دلی میں ایک مرتبہ پڑھ رہا تھا اور ایک تاجر آیا اور ہمارے استاد نے کہا کہ ابھی چھٹی، یہ تاجر بہت دور سے آیا ہے اور مجھے اس سے باتیں کرنی ہیں۔ تو اس تاجر نے کہا حضرت میں ملتان گیا تھا، شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے اور میں نے عجیب منظر حضرت کے ہاں دیکھا۔ تہجد کے وقت میں 400 خواتین اس خانقاہ میں اٹھتی تھیں اور جو لوگ آتے تھے ان کے لیے گندم پیسنا شروع کرتی تھیں، اور حضرت نے فرما رکھا تھا ہر خاتون سے کہ تمہاری ساری زندگی کے ضروریات ہمارے ذمے، اور وہ خانقاہ اسے دیتی تھی، اور فرمایا تھا کہ 10 پارے پڑھ کے جتنا بھی آٹا پس جائے بس اٹھ جائے۔ یہ خانقاہیں، فرمایا میں حیران رہ گیا جب میں نے چند دن دیکھا ہر عورت پڑھنے کے اعتبار سے اٹھتی تھی اور فجر کی اذان سے پہلے 10 پارے پڑھتی تھی، جتنا آٹا پس کیا سو پس کیا۔ اور پھر وہ بولا اور اس سے کہا میں ایک ایسی جگہ پھر گیا جہاں عشق کی بادشاہت تھی حضرت، جہاں پہ محبت ہی محبت تھی۔ تو اس سے کہا میں پھر پاک پتن گیا، اور حضرت خواجہ فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت بار بار ایک کمرے میں ہال میں ٹہل رہے تھے اور بار بار فارسی کے کچھ اشعار پڑھ رہے تھے، اور وہ شعر یہ پڑھ رہے تھے کہ مفلسانی مامدہ در کوئے تو، ایک مفلس فقیر بھکاری آپ کے کوچے میں آیا، شیئن للہ اس جمال روئے تو، اپنے پاک حسن کے صدقے میری مشکلات حل، دست بکشا جانب زنبیل ما، اپنا ہاتھ بڑھا اور فرید کو پکڑ لے، آفرین بر دست تو بر بازوئے تو، اور آفرین ہے تیرے دست میں، تیرے ہاتھ میں، تیری طاقت، تیری قدرت کائنات میں بے مثال ہے۔ تو جس کی دستگیری فرماتا ہے، جس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے کائنات میں، پھر اس کا ہاتھ کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ سکھا وہاں عشق کی بادشاہت تھی حضرت، کیا بتاؤ۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے دل میں پہلا بیج حضرت کی محبت کا یہ تھا۔ میں جب فارغ ہوا، جوان تھا، میں نے دلی سے پاک پتن کا سفر کیا اور میں پہنچا، راستہ بھر یہ کہتا رہا حضرت سے یہ کہوں گا، یہ کہوں گا، یہ کہوں گا۔ میں جب پہنچا تو کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور میں صرف اتنا کہہ سکا کہ حضرت آپ کو دیکھنے کی بڑی تمنا تھی۔ حضرت نے فرمایا ہے سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کرتا، اس دیکھنے کی تمنا نے کتنے ہی لوگوں کی دنیا برباد کر، سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کر، دیکھنے کی تمنا نے کہ محبوب کسی طرح نظر پڑ جائے، دیکھوں تو صحیح چیز کیا ہے، کائنات میں ہیجان برپا کر دیا۔ اس لیے اللہ بار بار کہتا ہے مجھ سے ملنا ہے، میرے پاس آنا ہے، میری ملاقات، میری زیارت ہوگی۔ دیکھو وہ کافر جنہیں تباہ کیا بلقاء ربہم، اپنے پروردگار کی ملنے سے انکاری، اس لیے یہ بار بار دن میں دہرانا چاہیے سبق کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اللہ نے پوچھنا ہے، اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے میں یہ کام کیوں کر رہا تھا، خدا نے پوچھنا ہے۔ ہمیشہ اپنے اور اللہ کے درمیان ہر فعل کا جواز اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔